بچپن کے اندر بھی ہوا، سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، فرشتہ آیا اور اس نے پورے پیٹ مبارک کو چاک کیا، اور چاک کرنے کے بعد کچھ نکال کے باہر پھینکا، جیسے کہ حدیث کے اندر آیا، اور اس میں یہ لفظ بھی استعمال ہوا کہ یہ جو انسان کے اندر جو شیطان کی جانب سے ایک حصہ ہوتا ہے اس کو نکال دیا گیا۔ یہ جو انسان کے اندر جو شیطان کی جانب سے ایک حصہ ہوتا ہے اس کو نکال دیا گیا۔ یہ جو انسان کے اندر جو شیطان کی جانب سے ایک حصہ ہوتا ہے اس کو نکال دیا گیا۔ اب اگر آپ یہ سوال فوراً کریں گے اور اس پر لوگ بات کریں گے، کمنٹس کریں گے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اس حصے کے بغیر یا کسی بھی نبی کو اس حصے کے بغیر پیدا کیا جاتا تو یہ پھر کامل انسان نہیں ہوتا، کیونکہ کامل انسان وہی ہے جس کو اس کے تمام تر لوازمات کے ساتھ پیدا کیا جائے، اور جب وہ تمام لوازمات کے ساتھ پیدا ہو تو اس کے بعد وہ غلط راہ کی طرف نہ جائے تو یہ کمال ہے، ورنہ اس میں اور فرشتوں میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ دوسری مرتبہ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا شک صدر ہوا واقعہ معراج کے لیے، یعنی پہلے تو وہ جو حصہ ہوتا ہے وہ نکال دیا گیا، اور رکھا کیوں؟ چونکہ کمال والی بات ہے۔ تو دوسرا جو مشہور واقعہ ہے وہ معراج کا واقعہ ہے، بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے کتاب الصلاۃ کی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے حتیم کعبہ سے لایا گیا اور آب زمزم کے پاس، اور ایک روایت میں ام ہانی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سسٹر تھی ان کے گھر تھا، تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ پہلے آپ ان کے گھر تھے پھر حتیم میں آگے، پھر حدیثوں کے اندر تطبیق ہے۔ سرکار فرماتے ہیں یہاں سے لے کر مجھے یہاں تک چاک کیا گیا۔ شرح حدیث کے اندر یہ بات موجود ہے کہ وہ نشان اس وقت بھی لگا ہوا تھا علم نشرح کے سینے پر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل انور کو نکالا گیا اور پھر آب زمزم کے پانی کے ساتھ دھویا گیا۔ علامہ عینی لکھتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے تاکہ ایک تو اسماعیل علیہ السلام کے بدن کی برکت آ جائے اس میں، اور دوسرا دل مصطفیٰ کی برکت آ جائے، اور پھر سونے سے بھرا ہوا ایمان اور حکمت کا ایک تسلہ لایا گیا، اور لانے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک میں انڈیل دیا گیا، اور پھر دوبارہ اس کو رکھا گیا اور اسی طرح درست کیا گیا، اور آپ علیہ السلام پھر براق پر تشریف فرما ہوئے مسجد اقصی، اور پھر لامحدود مقام تک چلے گئے۔ جو فخر اسماعیل ہو اس کے قدموں سے نکلے ہوئے پانی کو سینہ چاک کر کے اور اس کو دھویا جائے، یہ قابل مقایسہ ہی نہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے جس کو مسلمان والدین میں رکھا گیا ہے، جس کے نسب اور نسل کا اتنا اہتمام کیا گیا ہو، جن والدین کے صلبوں اور رحموں سے وہ گزریں ان کی طہارت کا تو اتنا اہتمام ہو سکتا ہے، یا رسول خدا کی طہارت کا اہتمام نہیں ہے۔ کچھ مادہ ایسا ہے، کچھ مادہ ایسا ہے، اور پھر وہ جب متولد ہوئے با کمال تھے، تمام انبیاء کی صفات ان میں بدرجہ اتم موجود تھی، بس اظہار نبوت کے لیے 40 سال انہیں انتظار کرنا پڑا۔ ہماری نظر میں رسول پیدا ہوتے ہی، ان کی نظر میں بھی ہوگا، رسول پیدا ہوتے ہی نبی ہوتا ہے، اور جیسا کہ حضرت عیسیٰ متولد ہوتے ہی اپنی نبوت کا، اپنی بندگی کا اعلان کرتے ہیں، بس ہمارے یہاں یہ ہمارے یہاں روایت قابل قبول نہیں، بس ختم۔ یہ جو شک صدر والی ہے اسرائیلیات میں سے ہے، قابل قبول تو اور بات ہے، یہ اسرائیلیات میں سے۔ آپ کی کتابوں میں یہ روایت آپ کے راویوں سے ہے یا ہماری روایت اٹھا کے لگا کے کہہ رہے ہیں اسرائیلیات سے؟ میں یہ ہمارے ہاں آئی ہے ویسے یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ اسرائیلیات میں سے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے راویوں نے نقل نہیں کیا، اگر کہیں سے ادھر ادھر سے آ گئی ہے تو علماء نے کہا ہے کہ یہ اسرائیلیات میں سے۔ ٹھیک ہے، وہ سب آخری حصہ ہے اور یہ بہت امپورٹنٹ حصہ ہے کیونکہ اس پہ بھی بات ہوگی۔ والدین جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس زاویے میں دیکھیں؟ بہت سے لوگ کنفیوز رہتے ہیں کہ جناب سیدہ آمنہ کے آگے رضی اللہ عنہا لگائیں، سلام اللہ علیہا لگائیں، یا کچھ نہ کہیں؟ ایمان کے حوالے سے لوگ گفتگو کرتے ہوئے بھی محتاط رہتے ہیں، کیا ہے اس پہ تفصیل؟ ٹھیک ہے، اس کی طرف جانے سے پہلے ایک بات کی میں اپنی طرف سے وضاحت کروں گا جو بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ آج کل ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہر بندے کا اٹھا کے، یعنی کہ کوئی بڑا عالم ہے تو اس کی ولادت منائی جا رہی ہے، آپ سمجھ گئے ہوں گے، تمام مسالک کر رہے ہیں۔ یاد رکھ لینا کہ اس پر امت کا اتفاق ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ نیت ثواب سے کسی کی ولادت منانا جائز بالکل نہیں ہے، کسی صحابی کی بھی، کسی صحابی کی، یہاں تک کہ ابوبکر صدیق کی ولادت بھی، کیونکہ یہ خاصہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ایک منٹ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیونکہ جب آپ کی ولادت ہوئی ہے تو آپ کی ولادت میں دنیا میں انقلاب برپا کیا ہے، تو یہ آپ کی شان ہے۔ اگر اس طریقے سے آپ برتھ ڈے وغیرہ تو منا دیں، سالگرہ تو منا دیں، یہ نام تو دے دیں، مگر اس کے علاوہ چاہے وہ اہل سنت میں ہو، کسی میں بھی ہو، کوئی بھی بڑا آدمی ہو، ہم اس کی اجازت بالکل نہیں دیتے۔ عباس سے جب ابن عباس نقل کرتے ہیں کہ رسول خدا سے جناب ابو طالب سے متعلق سوال کیا گیا، آپ ان سے متعلق خدا سے کیا دعا کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے پروردگار سے ان کے لیے ہر طرح کا خیر طلب کرتا ہوں، اور یہ معلوم ہے کہ خیر طلب کرنا مسلمان کے لیے ہوتا ہے، اور یہاں سے دلیل پیش کی گئی ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام جو ہے وہ درجہ ایمان پر تھے، بلکہ حضرت امام صادق کا جملہ ہے کہ روز محشر
تمام خلائق کے ایمان اور ایمان ابو طالب کا وزن کیا جائے گا تو ایمان ابو طالب کا وزن سنگین ہوگا. یہ اس درجے تک شخصیت وہاں ہے. ایک جملہ اور بھی یہ ہے، اس درجے کی کل شخصیت امت کے ہے. ایمان کو ایک طرف رکھا جائے، ابو بکر صدیق کے ایمان کو ایک طرف رکھا جائے تو ابو بکر کا حیرت ایمان کی ہے بات یہ ہے کہ یہاں پر ایمان ابو طالب پر انہیں شک ہے کہ جس نے لمحہ بر لمحہ پہلے تو کہہ رہے تھے کہ نہیں مجھے یہ عدم یقین ہے، ایمان، مجھے عدم ایمان کا یقین ہے. پھر کہہ رہے ہیں مختلف فی ہے. آپ تو ہے نا، تحقیق کریں، تو ہے. شاید آپ کی اہل سنت تحقیق میں بہتری مختلف کی طرف آ مسئلہ ہے. جائیں. تو اسے ہم انکار کیوں کریں؟ یہاں پر آپ اور کیا چاہتے ہیں؟ بزرگان اہل سنت نے تسلیم کیا ہوا ہے کہ حضرت ابو طالب کے بعض جس بزرگان طریقے اہل سے سنت نے، کل نے نہیں، یہ بعض جملہ لیجئے کہ جو ایمان ابو طالب پر جو کل ایمان کے باپ کے ایمان پر شک کرتا ہے اس کا ایمان ہمارے نزدیک مشکوک ہے. چلیں میں نے آپ کو تو کوئی کمنٹ ایڈ نہیں کرنا، نہیں، مجھے یہی کرنا ہے کہ کل ایمان پر تو اس کے ایمان پر شک ہے. تو یہ جملہ کہنے سے ان کے خود ایمان پر شک ہو گیا، کیونکہ میں تو روایات کی بنیاد پر عدم ایمان جناب ابو طالب جب بھی لفظ کر رہا ہوں جناب کا کر رہا ہوں میں، اس کا وہ ہے مجھے یقین ہے. اور اس میں ہمارے لیے سنت میں مختلف بھی مسئلہ ہے. بڑے ایمان کے والد کے ایمان یہ تو پہ آپ شک کر رہے میں یہاں بیٹھے ایمان مشکوک ہے. جو حضرات شیخین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ مانے اس کے ایمان پر شک ہے. یہ تو وہ مولویوں والی فتویٰ بازی ہے. یہاں جو عوام کو چاہیے وہ دیں. میں جملہ میں نے حوالے دے دیے، آپ کے بزرگوں کے حوالے دے دیے. میرا ایمان آپ کا محتاج نہیں ہے، میں اللہ کو جواب دے ہوں اور میں رسول اللہ کو جواب دے ہوں. یہ یاد رکھ لینا اویس بھائی، ہم مسلمان صرف ایمان کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول کو جواب دے ہیں، نہ ہم ابو بکر صدیق کو جواب دیں، نہ جناب ابو طالب کو، نہ مولا کائنات کو. ان لوگوں کا ہمارے ایمان کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. ہاں گڑبڑ اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں ایمان میں ہوگی تو ہمارے ایمان میں شک ہوگا. کوئی جناب ابو طالب کو نہیں مانتا تو کوئی بات نہیں ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اور دیگر پر نہیں، یہ ایمانیات میں شامل نہیں ہے. ایمانیات میں شامل ہے. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ. آپ اپنا پڑھیں، آپ اپنا پڑھیں. نہیں آج پڑھائیں ان کا ایمان پڑھے، ایمان پڑھے، ایمان پڑھے ہوں گے نا کہ نہیں اس کو چھوڑیں، یہ اپنا ایمان پڑھیں، ایمانیات پڑھیں. اہل بیت کی محبت انہوں نے کہا ہم نے نہیں خبر میں پوچھا جائے گا. ہاں روح المعانی. اچھا یہ حکم کہہ رہے ہیں کہ یہ ممکن ہے ایمانیات روح المعانی میں آلوسی نے لکھا ہے، آلوسی سب لکھا ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں روح المعانی میں آپ پڑھیں، جیسے میں پڑھیں سے پڑھ رہا ہوں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ والبعث بعد الموت. اس طرح ان کے یہاں کیا پڑھا جاتا ہے؟ پتہ آپ کے سننے والے بہت لوگ ہیں. پڑھیں حضرت جان رسول پر ایمان. نہیں آپ پڑھیں، یہی ہے کہ جب نہیں عربی جملہ پڑھیں. محبت عجیب بات ہے، نہیں ہوگی. طلاق کے صیغے آپ پڑھاتے ہیں اور ایمان کے صیغے نہیں پڑھ رہے. ایمان کے صیغے پڑھیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ ساتھ جڑا ہوا ہے. ایمان کے صیغے پڑھیں. انہوں نے کہا نا کہ آپ نے بنایا ہوا ہے. اپنے سوال کے لیے پوچھ رہا ہوں کہ کیا ایمانیات کا کوئی ایسا کلمہ یا صیغہ یا عقائد کا اظہار ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں رسول خدا پر ایمان کامل ہی تب ہوتا ہے. کیسے پڑھیں گے آپ نے کہا نا یہ آپ کا بنایا ہوا. ہم کہتے ہیں یہ ہمارا نہیں بنایا ہوا، یہ قرآن کریم کے اندر ہے. میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں، یہ آپ قرآن کی توہین کر رہے ہیں. یہ قرآن نہیں، غلط بات کر رہے ہیں. آپ نے کہا آپ کا بنایا ہوا. ایمانیات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں یہ جملہ ہے کہ رسول خدا پر ایمان کا اظہار کامل ہی تب ہوگا جب اہل بیت کی محبت کا اظہار ہو. اگر نہیں تو مجھے پھر رابطہ کرنا پڑے گا کسی شیعہ عالم سے. الگ سے عبارت لانے کی ضرورت ہی نہیں. میں ایک سوال پوچھ لوں، آپ اس پہ یقین تو رکھتے ہیں؟ ظاہر قرآن کی آیت ہے آمنت باللہ. آپ نے کہا آپ کا بنایا ہوا ہے. آخری 20 سیکنڈ میں کنکلوڈ کرتے ہیں. جی یہ الگ سے اظہار کی ضرورت اسے پڑے نا جو شک میں ہو کہ پتہ نہیں میرا ایمان اہل بیت پر ہے یا نہیں. ہم تو رسول خدا کی محبت کے ساتھ اہل بیت دیکھیں نا، اہل بیت کی محبت آپ کے سیاہ ستہ کی کتب میں موجود ہے کہ رسول خدا کے ساتھ محبت کامل نہیں ہوگی جب تک ایمان کا حصہ ہے. یا علی حب کا ایمان ہے، علی آپ سے محبت ایمان کا حصہ ہے. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. انہوں نے کہا کہ آپ کا بنایا ہوا ہے، میرا بنایا ہوا نہیں، یہ اللہ کا بنایا ہوا ہے، رسول اللہ کا بنایا ہوا ہے. ایمان کا صیغہ تب لائیں جب اوروں کو یقین دلانا ہو کہ رسول کی محبت اہل بیت کی محبت سے الگ ہے. کیسے کروائیں گے؟ مومن کی پہچان کیسے ہوگی؟ ہمارے اعمال سے ظاہر ہو جائے گی. اچھا کلمہ پڑھیں آپ کلمہ پڑھیں. ولادت مسلمان کیسے ہوں گے؟ کلمہ پڑھیں. ہاں چلیں مسلمان کیسے ہوں گے؟ مفتی صاحب کی خواہش پوری کر دیں، کچھ پڑھ دینا. کیا مطلب کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کوئی اگر مسلم آپ کے پاس آ گیا، وہ آپ کی اہل تشیع برادری میں مطلب داخل، وہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافی ہے، کیونکہ ہم امامت کو ثابت ہو گیا کہ ان کے نزدیک مولا کائنات اس ایمان میں شامل نہیں ہے جس میں تھوڑی دیر پہلے یہ کرنا چاہ رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں محمد الرسول اللہ میں محمد الرسول اللہ میں امامت شامل ہے اور اس کے اظہار کے لیے ہم کہتے ہیں ساتھ میں کہو علی ولی اللہ وصی رسول اللہ ہے. آپ توجہ فرمائیں، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. یہ پوری دلیل ہے اس بات پر کہ پروردگار عالمین کی ولایت روایتوں میں موجود ہے اور متفق علیہ روایت ایسا ہے مبانی اولیاء میں موجود ہے. میں بہت شکریہ کہنا چاہتا ہوں علامہ دلشاد مہدوی کو، آپ نے بہت ہی خاص ٹائم ہمیں عنایت فرمایا، اور مفتی عبدالقادر ہزاروی کو آپ کی توجہات اور آپ کی علمیت سے ہم مستفید ہوتے رہے.